حدیث کے معاملے میں ایک بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ کوئی بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی نصیحت جو کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تحقیق کے اس کو دھڑلے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک میں روایت رکھ رہا ہوں، اور ایک صحابی کا جو معاملہ اور ان کا جو انداز اور ان کا جو احتیاط کا پہلو تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس قدر وہ احتیاط فرماتے تھے۔ میری مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب جو ہے وسادہ کہتے ہیں تکیہ اٹھانے والے، صاحب النعل کہتے ہیں جوتے اٹھانے والے، یعنی یہ ایسے صحابی تھے جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ تو لہٰذا جو لوگ تھے وہ مکہ والے جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے، اہل بیت میں سے اتنا آنا جانا رہتا تھا۔ تو ان کے متعلق جو ہے میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کے معاملے میں، حدیث کو بیان کرنے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا کہ اہل بیت میں ہی سے ہیں، اور ان کو اہل بیت میں ہی سے سمجھتے رہے۔ اچھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ 1 سال تک آپ اندازہ لگائیں، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، ان کی ہر جو ہے ادا پر ان کی نظر ہے، ان کی ہر بات پر ان کی نظر ہے، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بات کو ان کو نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور نسبت اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہو۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں، اور فرمایا انشاءاللہ تعالی یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ تو فائدہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی احتیاط کو اندازہ کریں کہ کس قدر یہ محتاط رہتے تھے کسی قول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے وقت۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد ہے کہ جو میری طرف کسی بات کو یعنی جھوٹ کو نقل کرے، اگرچہ وہ بات صحیح ہو، یعنی جو ہے بالفعل اس بات کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، وہ کسی بزرگ کا قول ہے، اس کو اگر منسوب کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو حدیث میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات یہ کہ باوجود ہے کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل اگر ہم اپنی حالتیں جو ہیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث کو نقل کر دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس بات کے اندر بڑا احتیاط برتیں تاکہ ہمیں بھی جو ہے ہم اس حدیث کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس وعید سے بچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔